تو خوب یہ بات سمجھو، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ یہ دعویٰ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ اللہ نے انسانوں سے جو باتیں کی ہیں، دیکھو ہم جب دنیا میں آئے اس بات کا امکان تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں، ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، اس کا بھی امکان تھا کہ ہو، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ بھائی جو زندہ کرے گا وہ بتائے کہ میں کروں گا، میرے اندر طاقت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی، لہذا میں تمہیں دوبارہ زندہ بولو کروں گا۔ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، اور پیغمبروں کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم کر دیے۔ ہر پیغمبر، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، یہ صرف قرآن نہیں بتاتا، جتنے یہودی آج دنیا میں ہے نا باپ دادا سے تواتر کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور خبر متواتر کبھی غلط نہیں ہوتی، دو چار آدمی غلط بات پہ جمع ہو سکتے ہیں، جم غفیر سینہ بسینہ جب کسی خبر کو نقل کرتا ہے جم غفیر ایک بہت بڑی تعداد، تو وہ خبر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ امپاسبل۔ دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے، اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یار یہ جھوٹی خبر ہے، تو آپ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ سچی ہے؟ بولو گے یار دنیا میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اکیلا آیا کیا دنیا میں؟ وہ کہا بھائی دنیا میں سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جب اتنے لوگ کسی چیز پہ جمع ہو جائیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو، یہ عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلے آپ دیکھو جب ویڈیو کیمرے نہیں تھے اس زمانے کی خبروں پر بھی لوگ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک آپس میں لڑے ہیں، کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ یہ آپ نے ہو سکتا ہے فلمیں دیکھی ہوں، لیکن وہ تو اب بنی ہوئی ہے نا، اس زمانے میں کون کیمرے لے کے بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے نا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ یہ تواتر کے ساتھ لاکھوں لوگ سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو جو خبر مختلف علاقوں میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی اس کو نقل کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ میں تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دوں گا۔ ایک دلیل تو ہمارے پاس آ گئی، سچی خبر۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا، ساری زندگی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تمہارے اوپر یقین کر لو کہ بغیر دیکھے؟ انہوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار کو اپنے سامنے بٹھایا، ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا، اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں سنا، کبھی ہم نے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ہرقل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جب وہ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے جو بڑے جرم کرتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے، پہلے کوئی آدمی چپل چرائے گا، اس کے بعد مسجد کے پنکھے چرائے گا، پھر اس کے بعد گھروں کے گلاس اور برتن چرائے گا، اس کے بعد صدر بن استغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چیزیں چراتا ہے نا، ہوتے ہوتے بڑا ڈاکو بنے گا، پھر وہ بہت ٹائم لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں۔ ایک دم سے کوئی بڑا جرم نہیں کر رہا ہوتا۔ جو زنا کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ڈائریکٹ جا کے زنا کر لیتے ہیں؟ پہلے بد نظری، فحش فلموں کی عادت، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟ بولو اوپر جاتے ہیں۔ ایک دم سے بڑا جرم کرتے ہوئے انسان کہاں اٹھتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے چھوٹا جھوٹ بچپن سے ٹوپیاں کرانا سیکھتے ہیں، جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں،
آہستہ 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 ان میں جھوٹ بولنے کی جو ضمیر ہے نا، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا، ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ایک ہمیں چپیٹ لگاتا ہے کھینچ کے، وہ کیا کیا، اس چپیٹ کے اثرات اتنی زور سے پڑتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں بعض دفعہ نیندیں اڑ جاتی ہیں، یار میں نے کیا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا، انسان سے دل بے چین ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ اس چپیٹ کو کھا جاتے ہو اور توبہ نہیں کرتے، دوبارہ گناہ کرتے ہو تو ایک اور چپیٹ لگتا ہے، وہ تھوڑا سا محسوس کم ہوتا ہے، کیونکہ چپیٹ کھانے کی عادت ہوتے 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 پھر ضمیر آپ کو ملامت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر ہم ڈھیڑ بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اچانک بہت بڑا جرم نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، تو ہرقل نے کہا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اچانک اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا؟ یہ عقل میں آتا نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی عربوں کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح رکھ دی تھی، تبھی تو اتنی قربانیاں دی بلال حبشی نے، اتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے جو ایمان لائے آپ کے اوپر۔ تو اب وہ جھوٹا کہنا ان کے لیے بہت مشکل، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک بات تو پائی گئی ہے، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا 10 آدمیوں نے گواہی دے دی بکر کے بارے میں، بکر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے سچے گواہیں، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن ہے نہیں، اس لیے کہ میں تو اس وقت فلاں ملک میں تھا اور اس کے یہ ثبوت ہیں۔ تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ واقعی سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، لیکن خدا نام اس ذات کا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دے۔ سائنٹیفکلی تو فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ پیدا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے ہیں نا، سائنسدان تو کہتے ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں، بھائی یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گیا پانی کے اندر ہے؟ بھائی ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی بننا شروع ہو جائے، پورا بندہ بن کے باہر آ جائے، اور پھر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے بندہ بچہ باہر آیا اور ماں جو روٹی کھا رہی تھی جس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے، ابھی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور دودھ بھی مارکیٹ میں آ جائے فوراً ہی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دی ہے بھائی؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ خدا نے کیا ہے سب کچھ۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، سائنٹیفکلی ناممکن ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ہماری کھوپڑی نہیں مانتی، کوئی بات نہیں، سائنسدان کی کھوپڑی بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو بھائی ہماری کھوپڑی تو یہ بھی نہیں مانتی کہ کسی سائنسدان کی کھوپڑی بن جائے، خود بخود بن جائے، یہ مانتی ہے؟ بھائی اللہ نے بنائی ہے یہ کھوپڑی، اب تو اپنے بنانے والے کو بھول گیا جس نے تیری کھوپڑی بنائی ہے، تو کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے لحاظ سے واقعی ناممکن ہے، لیکن اللہ کرنا چاہے تو ناممکن نہیں بلکہ بہت آسانی سے ممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ کے لیے پہلی دفعہ بنانا دوسری دفعہ بنانا تو اور آسان ہے تمہارے لحاظ سے۔ اگر تم ناممکنات کی بات کرتے ہو تو ریپیئرنگ تو اور آسان ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، تو اب 2 دلیلوں سے ثابت ہو گیا، پیغمبروں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اور جو جرح کی تھی مشرکین نے کہ یہ تو خبر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس جرح کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہے، اللہ نے اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ مشکل کام کیے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، غیر مسلم ان دونوں باتوں پہ یقین نہیں کرتا، وجہ اس کی یہ کہ اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح مضبوط طریقے سے پہنچ نہیں رہا ہے، کیونکہ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک ہو تو غیر مسلم آپ کو دیکھے گا کہ یہ کمبخت اتنے اچھے بن کیسے گئے ہیں۔ بھائی ان کا بھی شراب پینے کا دل چاہتا ہے، نہیں پیتے یہ، ان کا بھی زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، نہیں کرتے یہ زنا، ان کا بھی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا دل چاہتا ہے، مگر یہ نہیں کرتے۔ یہ جوان کو چھوڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔
یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے چاہے کروڑوں اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو جائے. ان کا لباس بھی مہذب, یہ صفائی میں ہم سے آگے. تو بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ بتاؤ گے بھائی یہ خود بخود نہیں ہوتا, یہ کسی نے آ کے ہم کو سمجھایا ہے. اور وہ کون ہے سمجھانے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میسنجر آف گاڈ ہیں, انہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچائی, باتیں ہمیں بتائی ہیں. پھر غیر مسلم پوچھے گا کہ بھائی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہیں, اس کا مطلب وہ بہت بڑے اسکالر تھے 1400 سال پہلے. آج کے بڑے بڑے اسکالر ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے, تو 1400 سال پہلے کون سے اسکالر تھے جنہوں نے تمہیں ایسی باتیں بتا دی؟ آپ ان کو بتاؤ گے بھائی وہ ایسے اسکالر تھے کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. عرب کے بدوؤں میں وہ پیدا ہوئے جن میں تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. عرب کے بدو ایسے لڑاکا تھے کہ گھوڑے کی دوڑ میں اگر کوئی کسی کا گھوڑا ہار گیا تو ذلت میں لامتناہی جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے. وہ عورت پہ ایسا ظلم کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے, آپ اس غیر مسلم کو لے جا کے دکھا سکتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اتنی نفرت کی جاتی تھی بچیوں سے. وہ کون تھے بھائی جنہوں نے آواز اٹھائی؟ دیکھو بڑے بڑے اسکالر دنیا میں آئے ہیں, اتنی پاکیزہ تعلیمات اللہ کی قسم کوئی اسکالر دنیا میں نہیں لے کر آیا جو پاکیزہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہیں. اور کیا کمال کی موٹیویشن ہے بھائی. آج اگر کوئی دنیا میں بہت بڑا اسکالر اٹھے جس کو آپ مانتے ہو, کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست اسپیکر ہے, وہ کہتے کہ شراب چھوڑ دو, تو چھوڑیں گے لوگ؟ بولو نا, لوگ دنیا چھوڑ دیں گے, شراب نہیں چھوڑیں گے. بھائی یہ کون سی دعوت تھی 1400 سال پہلے؟ 1400 سال پہلے ایک عربی, ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا شراب چھوڑ دو. 1400 سال گزر گئے, آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی شراب نہیں پیتی. اتنی اٹریکٹیو ہونے کے باوجود. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. کسی جھوٹے کی بات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. آج ڈاکٹر آپ کو بول دے اتنی دیر کھانا پینا چھوڑ دو, چھوڑ دیں گے لوگ؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وزن کم کرو, خدا کے بندے تمہاری وجہ سے قحط پڑ رہا ہے. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا تو کسی نے کہا اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے قحط پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے بہت موٹا آ رہا تھا. تو اگلے نے کہا قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی, اس کی وجہ سے پڑا ہوا, سارا یہ کھا جاتا ہے, اس کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, کم کھاؤ, اتنے گھنٹے کا ناغہ کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. 2-4 لوگ کر رہے ہوتے ہیں بہت ٹینشن کے بعد, وہ بھی ان کو اتنی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے زندہ بچ جائیں گے, ہم اس بہانے ہم زندہ بچ جائیں گے. جان بچانے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن روزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 1 مہینہ رمضان کا روزہ, وہ یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے. وہ 18 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, 20 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, شدید ترین گرمیوں کے روزے بھی ہوتے ہیں. 4 آدمی نہیں رکھتے وہ روزے رمضان میں, لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان رکھتے ہیں وہ روزے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا, 1400 سال کے بعد بھی اس آرڈر کو ایسے خاندانی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. آپ کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں تھے اپنی بات. دیکھو میرے پاس تو میڈیا ہے, چینل ہے, ایک بیان ہوتا ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ بھی تھوڑی دیر تک اثر ہوگا, اس کے بعد اثر ختم. دوبارہ ایک شادی پہ استغفر اللہ, یعنی دوبارہ وہ پرانی باتیں شروع کر دیں گے, منہ سے بعض دفعہ غلط باتیں نکل جاتی ہیں, تو دوبارہ وہی ایک شادی کی بات ہے نا. پہلے میرا بیان سنتے ایک دم جوش میں آتے ہیں, پھر دوبارہ جب گھر جا کے مار پڑتی ہے, جھاڑ پڑتی ہے, کہتے ہیں یار ایک ہی. اچھا نہیں, میں نہیں کرتا 4 شادیوں کا ذکر, خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. تو میری بات میں کیا موٹیویشن ہو, کسی گورے کی بات میں کیا موٹیویشن ہو؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا 1 مہینہ روزے رکھو, جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. اتنی طاقت, اتنی موٹیویشن, اتنی پاور
یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر نباشت کسی جھوٹے میں نہیں ہو سکتی. کسی جھوٹے کو ایسی عزت مل نہیں سکتی ہے. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آپ لوگ یہاں آتے ہو بجائے ان کو متاثر کرنے کے انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے. کیوں؟ ان کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شراب، شباب اور کباب ہے. یہ تین چیزیں یاد رکھ لو. شراب، کباب. کباب سے مراد کھانے پینے کی، حلال حرام کا فرق کیے بغیر. وہ بھی تو کباب کی طرح ہے نا. مسلمان کیا ہے، کہیں جائے گا حلال ذبیحہ پہلے ذبح کرو. یا کتنی ٹینشن ہے یار یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر آج کل بعض اسکالر نے مشینی ذبیحہ کو بھی حلال کر دیا. مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، انہوں نے بھی ٹینشن ہی ختم کر دی. بھائی آپ کو ذبیحہ تلاش کرنا پڑے گا، ہاتھ سے ذبح کیا ہوا، اس کا خون نکالا ہوا. وہ آج ہم جنگل میں گئے ہیں نا، یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب جنگل کا ذکر کریں گے. میں نے کہا نہیں کروں گا، لیکن آ رہا ہے اب ذکر. آج ہرن کا شکار کیا نا تو جا کے بھاگے ہم تاکہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیں. تو مسلمان کو تکلف کرنا پڑے گا. تو بہت سارے کباب ہماری زندگی میں آتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا. غیر مسلم کے لیے ہر طرح کے کباب کیا ہیں؟ بولو حلال. اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے.